رہی تھیں، پھر وقفے کے بعد کیا ہو گیا، یہ ساری باتیں چلیں کسی وقت بعد میں تاریخ کا حصہ ہیں، وہ اس میں آ جائیں گی. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک اس کے اندر کہا گیا بار بار کہ لا منسٹر جو اس وقت میں تھا، بار بار کہ لا منسٹر جو اس وقت میں تھا، میں نے کھڑے ہو کے بات کر دی اور جو سائفر ہے اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی، انویسٹیگیٹ نہیں ہوا. ہم تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمارا صرف آپ کے سپریم کورٹ کے آگے آ کے کوئی رونا ہی باقی رہ گیا ہے. باقی ہم نے کیا آپ سے نہیں کہہ لیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. ہم تو کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کریں، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکیومنٹس نہیں وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی گئیں. تو میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ جو ہمارے اٹارنی جنرل تھے خالد جاوید صاحب، اس کے بعد علی ظفر اور امتیاز صدیقی، کیونکہ امتیاز صدیقی بہت ایمفیسس کر رہے تھے، بار بار جب وہ جا رہے تھے کہ سائفر کے اوپر آئیں اور اس کے اوپر بات کریں، تو خود آپ نے جو ججز تھے آپ نے کہا کہ نہیں سائفر کے اوپر ڈیٹیل میں بات نہ کریں. سپریم کورٹ ہماری کہہ رہی ہے کہ کوئی کانسپریسی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، ہمیں نہیں لگتا مٹیریل پلیس پہ نہیں ہے. تو جب ہم نے مٹیریل لگایا تھا وہ تو آپ نے پڑھنے کو ہی نہیں تیار. چیف جسٹس صاحب کو صدر پاکستان نے، کسی عام شہری نے نہیں، صدر پاکستان نے لیٹر لکھا ہوا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں اور سائفر کی تحقیقات کریں. وہ ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا اور کمیشن جو ہے وہ نہیں بن رہا. ایک طرف آپ تحقیقات کرنے کو تیار نہیں ہیں، ایک طرف آپ سائفر کو پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اس کی آپ نے انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور اس کے اوپر بات چیت نہیں ہوئی. تو ایک طرف رہے نا، یا آپ کہیں جی ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کرنی، اور آپ انویسٹیگیشن بہت لوگوں کو پتہ ہے آپ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرنا چاہ رہے. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو بھی عقل مند لوگ ہیں ان کو معلوم ہے کہ سائفر کی انویسٹیگیشن آخر کیوں نہیں ہو رہی. کیونکہ سائفر کی انویسٹیگیشن ہوگی تو اس میں مسئلے آئیں گے، اس میں گفتگو ہوگی، لیکن شاید گفتگو سے ہم پرہیز کرنا چاہتے ہیں. جب امریکہ کا سابق وزیر دفاع یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی ہاں، بولٹن کی سٹیٹمنٹ جن لوگوں نے کل پڑھی ہو، جان بولٹن کہہ رہا ہے کل کہ جی اس نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ دنیا میں رجیم چینجز آپریشن کرتا رہا ہے اور ہم نے ایسے کام جو ہیں وہ وہاں پہ کیے ہیں. ہماری سپریم کورٹ کہہ رہی ہے نہیں وہ اس پہ نہ جائیں، وہ اس نے دیکھنا نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ جی ہمارے سامنے. ایک طرف ہم مٹیریل رکھ رہے ہیں، آپ مٹیریل دیکھنے کو تیار نہیں ہیں، دوسری طرف ججمنٹ آپ دے رہے ہیں کہ جی یہ مٹیریل جو ہے وہ وہاں پہ پلیس نہیں کیا گیا. تو یا آپ مٹیریل دیکھیں اور اس پہ فیصلہ کریں، یا پھر آپ مٹیریل نہ دیکھیں اور پھر آپ پولیٹیکل فیصلہ کریں. لیکن ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک لہو لگا ہوا ہے منہ کو کہ انہوں نے سیاسی فیصلے کرنے ہیں اور سیاست کو آگے لے کے جانا ہے، یہ انفارچونیٹلی یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے جو بدل جائے گی. اتنے بڑے میڈیا ریولوشن کے بعد یہ زیادہ دیر یہ سلسلہ جاری رہ نہیں سکتا. پاکستان کے عوام کو فیصلوں کا حق دینا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہمارے جنرلز ہیں، کچھ ہمارے ججز ہیں، وہ بیٹھ کے بند کمروں میں فیصلے کر دیں کہ آج سے ہماری پالیسی یہ ہوگی، اگلے دن ہم بدل جائیں. ہم فیصلہ کر لیں کہ 8 سال ہم نے افغانستان میں لڑائی لڑنی ہے، وہاں پہ ہم ہزاروں لوگ اپنے شہید کروا لیں، اگلے دن ہم بدل جائیں کہ نہیں وہ ہماری پالیسی غلط تھی، آج سے ہم جو ہے وہ دوسری طرف ہو گئے ہیں، ہم پھر اپنے ہزاروں بندے مروا لیں. مطلب جس طریقے سے پالیسیز پاکستان میں بن رہی ہیں یہ تو مذاق ہے. ہمارے بچوں کو جس طرح سے جو شہید ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ جس طریقے سے یہاں پہ اپنے جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں، اس طرح سے پالیسیز قومیں نہیں بناتی جس طرح سے ہمارے جو 8-10 لوگ اوپر بیٹھ کے بنا دیتے ہیں. اور اسی لیے میں نے یہ کل بات کہی تھی اور اب بھی میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ قوم اب انقلاب کے لیے تیار ہے. فیصلہ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ انقلاب ووٹ سے آنے دینا ہے یا ہم نے سری لنکا کی طرز کے اوپر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یہ فیصلہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اپنا کرنا ہے، وہ دیکھ لیں، اس کے مطابق جو ہے وہ حالات شیپ اپ ہوں گے. جہاں تک ایک جج صاحب کے اضافی نوٹ کا تعلق ہے، وہ اضافی نوٹ ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت تو نہیں ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے کو بندہ ہی نہیں چھوڑا جس کے اوپر وہ آرٹیکل 6
लगाना نہیں چاہتے. میں جج صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آرٹیکل 6 کے کیسز بننے شروع ہوئے نا جی, یہاں پہ رسے کم پڑ جائیں گے, گلے بہت زیادہ ہیں. وہ کام کیا کریں جو آپ کر سکیں. سیاسی باتوں میں اس طرح کی تلخیاں لانا آپ کا کام نہیں ہے. انٹل آپ کسی مشن پہ ہیں کہ آپ نے ایک تلخیاں لانی ہے تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن جب آپ کو جواب ملے گا پھر آگے سیاست سے پھر آپ آسمان پہ جا لگتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایسی باتیں نہ کریں. ہمیں پھر پورا بتانا پڑے گا یہ فیصلے کیسے ہوا کیا کیا. تو ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. آرٹیکل 6 کے کیسز یہاں پہ پاکستان میں بننے شروع ہوں گے, گلے کم پڑ جائیں گے, رسے کم پڑ جائیں گے, گلے بہت زیادہ ہیں. وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ ججمنٹ جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی اس کو ہم پارلیمنٹ جب آئے گی, ابھی تو پارلیمنٹ ہی نہیں ہے اس وقت, تو ایک مقبوضہ اسمبلی ہے جس اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں, اور جب وہ لوٹے بن رہے تھے اس وقت انفارچونیٹلی ضمیر ہمارا نہیں اٹھا اور سارے ججز نے فیصلہ کیا کہ اس وقت تو ہم نے کوئی اس وقت اکٹھا نہیں ہونا. بعد میں بہرحال ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, لیکن اب جو ضمیر جو ہے وہ جاگا ہے. تو میری نظر میں یہ جو اسمبلی ہے اس کے اندر کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں. یہ اسمبلی اس وقت چونکہ ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہی اس اسمبلی میں نہیں ہے, تو ظاہر ہے آپ اس کو ریپرزنٹیٹیو اسمبلی تو نہیں کہہ سکتے. تو راجہ ریاض کی اسمبلی جو ہے وہ تو راجہ ریاض کو مبارک ہو اور ہمارے شہباز شریف صاحب کو مبارک ہو. لیکن جب ایک منتخب اسمبلی آئے گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے گی تو اس ججمنٹ کو ہم اس اسمبلی سے کویش کروا دیں گے, اور یہ ججمنٹ پارلیمنٹ میں پیش ہوگی اور پارلیمنٹ پھر فیصلہ کرے گی کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ آرٹیکل 69 کی وائلیشن کے اوپر لگتا ہے یا نہیں لگتا. کیا ججز جو ہیں وہ آئین توڑنے, اگر ججز آئین توڑے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے, اور اگر کوئی انڈیویجول کی انٹرپریٹیشن علیحدہ ہے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور اگر ججز کی آئین توڑنے کے اوپر سزا ہو گئی تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہوگا. پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی, اگر وہ ٹرائل بھی اوپن ہوا اور سپریم کورٹ کے ججز کو, اس وقت کے ججز کو پھر نکالنا پڑا تو بڑا مسئلہ پڑ جائے گا. لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ججز کو احتیاط کرنی چاہیے. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی طاقت ہے, اس کا مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی میدان میں ہونے دیں. آپ کو یہ شوق نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ تو دیکھیں نا, ایک کیریئر کی بات ہے. ججز نے, جرنلز نے اپنا ایک کیریئر چنا ہے, انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم یہ ہمارا یہ کیریئر ہوگا. جب آپ ایک کیریئر چن لیتے ہیں پھر آپ اس کے وقار کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے کرنی جو ہے وہ ججی ہے, کرنا ہم نے جو ہے وہ ہم نے کمیشن لیا ہوا ہے فوج میں, لیکن ہم نے پھر سیاست بھی کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا. آپ یا سیاست کریں گے یا آپ اپنا کام کریں گے. لہٰذا میری نظر میں یہ جو کچھ کنٹروورسی اور پھر ٹائمنگ جو ہے 2 دن کے بعد الیکشن ہے, آپ نے 4 مہینے روک لیا ہے, 3 دن اور روک لیتے, اس کے بعد ہم یہ سارے جو گفتگو ہے وہ سن لیتے, بہتر تھا. لیکن بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے, دوبارہ ٹائمنگ بھی آپ نے اپنی مرضی سے چنی ہے. اب مطالبہ ہمارا یہ ہے, دوبارہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ جو سائفر ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئی, ایک عالمی سازش کے نتیجے میں, جہاں سے عمران خان کو پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے ہٹایا گیا, اس سائفر کی تحقیقات ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس یہ سائفر پڑا ہوا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ وہ سائفر پیش نہیں کیا گیا. وہ سائفر تو چیف جسٹس صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے. تو یہ سوال تو جو ساتھی ججز ہیں وہ چیف جسٹس صاحب سے کریں کہ انہوں نے ان کو سائفر کیوں نہیں پڑھنے کو دیا. اگر سائفر پڑھنا امپورٹنٹ تھا, میٹیریل امپورٹنٹ تھا, تو وہ آپ چاہتے ہیں اگر اسپیکر صاحب سے ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ جا کے وہاں پہ پڑھ کے سنائیں, تو پھر آپ کی مرضی ہے, ان کو بلا لیں, پڑھ کے بھی سنا دیتے ہیں. لیکن وہ سائفر چیف جسٹس صاحب کے پاس ان کے آفس میں سیلڈ ہے. تو آپ کو چاہیے تھا کہ یہ ججمنٹ لکھنے سے پہلے اپنے ساتھی ججز کو پڑھوا دیتے کہ یہ سائفر ہے اور اس میں یہ لینگویج استعمال ہوئی ہے. اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان منٹس کو منگوا کے پڑھ لیتے آپ کہ کیا ان میں لکھا ہوا ہے. وہ ابھی تک ریویل نہیں ہوئے, اور آپ کو کمیشن بنانا چاہیے جس میں آپ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ لے کے چل سکیں آگے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جب نئی پارلیمنٹ آئے گی, اگر انہوں نے یہ کمیشن کی تحقیقات نہیں کی
تو پھر نئی پارلیمنٹ آ کے اس کی مکمل تحقیقات کرے گی، اور جو ملوث لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے اس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ہوگی۔ جہاں تک میں اگلے ضمنی الیکشنز پہ آنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی بالکل آخر آ چکا ہے۔ کل عمران خان جو ہیں وہ لاہور ہوں گے، اور آخری جو کیمپین ہے وہ لاہور میں وہ ختم کریں گے۔ ایک لہر ہے اس وقت، ایک طوفان ہے، ایک سونامی ہے اس وقت تحریک انصاف کا، اور ہمارے کئی دوستوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں دھاندلی یا ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو مرضی کر لے کوئی، یہ طوفان نہیں رک سکتا۔ اس وقت پی ٹی آئی کا، پاکستان کے غیور عوام کا یہ اس وقت ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اس فیصلے کو وہ اپنی مہر سے بلے پر مہر لگا کے یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے، اور یہ فیصلہ انشاءاللہ میرٹ کے اوپر ہوگا، دیگر فیصلوں کی طرح نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ فواد صاحب یہ فرمائیے لیاقت کے بعد اب آپ توہین عدالت کے نوٹس کے لیے تیار ہیں؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ فیصلوں کے اوپر کرٹیسزم جو ہے وہ تو حق ہے۔ فواد صاحب یہ فرمائے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو ہے وہ کمی کرنے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ضمنی الیکشن ہے اس میں کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ یہ حکومت بیسیکلی جو ہے نا یہ فراڈیوں پہ مشتمل ہے، اور ساری حکومت جو ہے اس کا سارا یہ ان کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے جو اپنی سیاست تباہ کی ہے، وہ تباہ اس لیے کی ہے کہ انہوں نے اب یہ سمجھا ہے کہ لوگ تو بیوقوف ہیں، لوگوں کو تو عقل نہیں ہے، سو یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے، سب سے پہلے تو مجھے بتائیے، مریم نواز جو ہے، جو ایک سزا یافتہ خاتون ہے اور وہ ضمانت کے اوپر ہے، مجھے آپ بتائیے وہ کس حیثیت میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہی ہیں کہ یہ تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے یا زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ ملک ہے، یہ تماشا ہے۔ اس کے بعد کوئی جو ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ حمزہ شہباز کو سپریم کورٹ نے گارنٹی لی کہ وہ سٹاپ گیپ کے طور کے اوپر کام کریں گے۔ حمزہ شہباز جو ایسے کام کر رہا ہے کہ جیسے اس نے زندگی میں جانا ہی نہیں ہے۔ یہ ایک پورا فراڈیوں کا ایکچولی ایک اجتماع ہے جو پاکستان پہ اس وقت ملوث ہے۔ پیٹرول کی قیمت تو اس وقت 150 روپے پہ آنی چاہیے، جو عالمی مارکیٹ میں کریش ہو گئی ہے، تو یہ 150 روپے پہ لے کے آئے، ہم تو اس کو ویلکم کریں گے، ہم کی مخالفت کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں چائنیز وزیر خارجہ کی ایک انتہائی اہم اسٹیٹمنٹ آئی ایشین نیشنز کے حوالے سے کہ بڑی گیم کا مہرہ نہ بنے۔ اب سنا ہے کہ بائیڈن بھی جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہی ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان اور سپہ سالار بھی حج کے موقع پر سعودیہ گئے تھے، اور بائیڈن کا آخری پڑاؤ جو ہے وہ سعودی عرب میں ہونا ہے۔ تو یہ بتا دیں، یہ کوئی اتفاق محض اتفاق ہے، یہ کوئی بڑی گیم اس خطے میں ہونے جا رہی ہے جس پر چائنا نے کنسرن شو؟ نہیں دیکھیں، اس خطہ ظاہر ہے یہ خطہ اس وقت سب سے اہم ہے۔ اگر امریکہ کا جو نئی کولڈ وار ہے جو چل رہی ہے وہ اسی خطے میں ہے، ظاہر پاکستان کا کردار بڑا اہم ہے، اور ظاہر ہے ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر ہیں یا وہ بیگر ہیں اور وہ مانگنے والے ہیں۔ وہ تو جا کے یہی کہے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ میری شکل سے تو آپ کو لگتا ہوگا کہ میں فقیر ہوں اور مانگنے آ گیا ہوں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی اہم اس وقت ذمہ داری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو مذاق میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے اس کے کہ جی یہ سولر پینل منگوا لو، اتنے پیسے اس میں بنا لو، یہ جو مریم اس نے کیا، اورنگزیب نے کیا، اپنے خاوند کو سگریٹ انڈسٹری میں بلینز آف روپیز دے دو، یہ تو اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی قوم کی توہین ہے کہ یہ لوگ آج پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں اتنے اہم جو ہسٹوریکل جنکچر کے اوپر۔ فواد صاحب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس ظاہر ہے جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے کہ ان کو سائفر نہیں ملا، کوئی کہیں مس انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہو گئی، کوئی کنفرمیشن ہے کہ ان کو سائفر پہنچ گیا تھا؟ نہیں، سائفر تو سیلڈ ان کے آفس میں ہے نا۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ نہیں، وہ تو چونکہ پیپلز پارٹی کی میں دیکھ رہا تھا کہ جو شہری رحمان ہیں اور باقی لوگ، ان میں چونکہ عقل نہیں ہے، یہ بیچارے یا تو وہ بوڑھی ہو گئی ہیں، بڑی ان کی یادداشت ختم ہو گئی ہوگی۔ یہ جو سائفر کی جو بات کر رہی ہے، سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیڈنگز میں ہمارے سامنے نہیں آیا۔ اس پروسیڈنگ کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر نے ان کو کیبنٹ نے جب الاؤ کیا تو پھر اسپیکر کو وہ گیا تھا، کیونکہ آپ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا، کیبنٹ نے اس کی آفیشیل سیکریسی ختم کی اور پھر بھیجا، وہ اب چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے۔ یہی تو میں اس پہ حیران ہوں کہ جب 3 مہینے کے بعد فیصلہ آ رہا ہے، یہی آپ نے کمیشن بنایا ہوتا اور کمیشن کی ایک رپورٹ آ گئی ہوتی اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر ہو گئی ہوتی، فیصلہ مختلف ہوتا۔ چوہے صاحب یہ بتائیے گا، آپ کی گورنمنٹ تھی، پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بیان بازی کی جاتی تھی فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف،
जर्नैलों के खिलाफ, तब आप उन्हें गद्दार कहते थे। आज आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने जर्नैलों को भी तनकीद का निशाना बनाया, जजेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो तमाम जजेस को, जर्नैलों को तनकीद का निशाना बना रही है। तो आज आप अपनी जमात के बारे में, अपने लीडर्स के बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान में जजेस और जर्नैलों के बगैर मुल्क नहीं चलते हैं, उनकी बड़ी अहमियत है। जो एस्टैब्लिशमेंट हर मुल्क का एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बगैर तो मुल्क नहीं चलते। ना मैं जजेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, ना जर्नैलों के ऊपर बात कर रहा हूँ, इश्यूज़ के ऊपर बात हो रही होती है। इश्यूज़ के ऊपर आप तनकीद करते हैं, इश्यूज़ के ऊपर आप तनकीद नहीं करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, बहुत ज़बरदस्त फैसले दिए हैं। अभी ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस है। सो आपने जो फैसला है, जो इशू है, और जो अच्छे सहाफ़ियों को भी जो करना चाहिए, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान में ख़त्म ही हो गया है, आप इशू टू इशू अपना स्टैंड लेते हैं। ये नहीं होता कि आप एक तरफ हर तरफ पीटीआई की तरफ ही हो जाएं और दूसरा पूरा जो है वो नून की तरफ ही हो जाए और तीसरा जो है वो फलाने तरफ हो जाए। इशू टू इशू आप अपना जो है वो स्टांस रखते हैं और उसके मुताबिक आप अपनी गुफ्तगू करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बिलावल को अपनी ज़िंदगी में वो वज़ीर-ए-आज़म बनना देखना चाहते हैं, और दूसरी नवंबर में वो नवंबर से पहले सदर बनने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आसिफ अली जरदारी इस गेम में कामयाब हो जाए? नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, आसिफ जरदारी साहब का ख्वाब तो बड़ा लेजिटिमेट है, क्योंकि ये जरदारी फैमिली हो गई, शरीफ फैमिली हो गई, ये तो हम जैसे कमी कमीनों को ऊपर रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। और यही उन्होंने बताया है कि आप लोग, जिस तरह मरियम ने भी उस दिन कहा है, हम नस्ल दर नस्ल जो है वो हम हुकूमत करेंगे, बिलावल साहब भी नस्ल दर नस्ल हुकूमत करेंगे। तो ये तो इन दोनों फैमिलीज़ का जो हक है वो उसी को क्लेम कर रहे हैं। हम सारे जो कमी कमीन हैं, हम सारे खड़े हैं कि जनाब आप आ जाएं, दोबारा नेक्स्ट बादशाह आ जाए, हम उसके पीछे जो है वो लग जाते हैं। मतलब बेहुदा लोग हैं, इनको शर्म अकल ही नहीं है कि ये इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख का सबसे फेल्ड खारजा मिनिस्टर साबित हो रहा है, और वो हिना रबानी घर को भी लेके बैठ गया है। और आप देखें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जितना जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे, इतने हिस्टोरिकल जंक्चर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान एक ही मुल्क है दुनिया की, अगली पॉलिसी का पाकिस्तान इररिलेवेंट हुआ पड़ा है। ये कही जा रहे हैं हम इंडिया से अपने ताल्लुकात बहाल करें, हिंदुस्तान वाले जो हैं वो इनको लिफ्ट नहीं करा रहे हैं। ये तो इनका हाल है। सो अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत। अच्छा ख्वाब है, ये बताइएगा कि 17 को जो वो इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिनकी आप लोगों की अगर हुकूमत दोबारा बन जाती है तो आप उसको कैरी ऑन करेंगे, या जो आपका मुतालबा है फौरी इलेक्शन का, आप लोग इलेक्शन की तरफ दोबारा जाएंगे? नहीं, देखें, हम जो हैं वो तो देखेंगे कि कैसे बंदा नेशनल इलेक्शन की तरफ तो आपने जाना है, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है, क्योंकि कौमी असम्बली इस वक्त मकबूजा असम्बली है और आपने ज़ाहिर है उसको आज़ाद करवाना है। थैंक यू।